سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں نے جوتے پہننا کب شروع کیے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ جوتے اور چپلیں زمانہ قدیم سے ہمارے پیروں کی بہترین محافظ ہیں، جو ابتدائی شکل میں محض گھاس بوس یا زیادہ سے زیادہ خام چمڑے کے ہوتے تھے۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ پیروں کی حفاظت کی اہمیت کا ادراک بہت پہلے کر لیا گیا تھا۔ گوی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ چمڑے کے ذریعے پیر کے تلوے محفوظ رکھنے کی ترکیب ہمارے ابتدائی آبائی اجداد کی سب سے پہلی دریافتوں میں سے ایک ہے۔ وہ ضرورت ایجاد کی ماں کے مترادف نوکدار چٹانوں، جلتی ریت، خاردار جھاڑیوں سے اپنے پیروں کے بچاؤ کا طریقہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اپنی ابتدائی شکل میں جوتے محض گھاس پھونس کی گتی کی شکل یا خام چمڑے کا ٹکڑا تھے، جنہیں بیل یا چرمی فیتے سے پیر پر باندھ لیا جاتا تھا۔ مصری تہذیب کی قدیم دریافتوں میں پیپیرس کے پتوں سے تیار کیا گیا چپلوں کا جوڑا بھی شامل ہے، جسے نہایت خوبصورت اور فنکارانہ مہارت سے بنایا گیا ہے۔ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ چپل سازی اس ملک کی ابتدائی تاریخ میں ایک مقبول عام فن کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ فرعون توتنخ آمن کی لگ بھگ 1325 قبل مسیح کی دریافت شدہ چپلیں دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یونانی ڈیزائن اور دلکشی پر زور دیتے تھے، جبکہ رومیوں نے ایک حربی طرز کی چپل تیار کی تھی جو انہیں دنیا بھر میں پیدل پیش قدمی کے قابل بنا سکے۔ رومی سلطنت کے زیادہ پرتعیش دور میں چپلوں کو سونے کے زیورات اور قیمتی جواہرات سے سجایا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں پیپیرس کے علاوہ کھجور کے پتوں سے بھی چپلیں بنائی جاتی تھیں، جبکہ افریقہ کے مسائی قبائل میں خام چمڑے، ہندوستان میں لکڑی، چین اور جاپان میں چاول کی بچھالی کی استعمال کی جاتی تھی۔ جنوبی امریکہ کے باسی سیسل کے پیڑ کے پتوں سے بٹی ڈوریوں سے چپل تیار کرتے تھے، جبکہ میکسیکو کے مقامی باشندے یوکا کے پیڑ کا استعمال کرتے تھے۔ جاپان میں زمانہ قدیم سے مختلف طبقوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ طرح کی مخصوص چپلوں کا رواج ہے، اور پہننے والی چپل اس کے سماجی مرتبے کی عکاسی ہوتی ہے، اور ان پر پہلی نظر پڑتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہننے والا شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا تاجر، معلم اور فنکار وغیرہ ہے۔ انسانوں کی چمڑے سے باقاعدہ جوتے بنانے اور استعمال کرنے کی تاریخ ایک محتاط اندازے کے مطابق 5500 سال پرانی ہے۔ 2008 میں آرمینیا کے غاروں سے گائے کے خام چمڑے کے جوتوں کا ایک جوڑا انتہائی عمدہ حالت میں ملا تھا۔ جوتوں کے اس جوڑے کا سائز لگ بھگ خواتین کے جوتوں کے امریکی سائز نمبر 7 کے مساوی ہے، اور اصل شکل میں رکھنے کے لیے ان میں گھاس پھونس ٹھونسی گئی تھی۔ اسے چمڑے کے ایک سالم ٹکڑے سے تیار کیا گیا۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو موجودہ دور میں ہول کٹ کہلاتی ہے، اور اس تکنیک کے ذریعے تیار شدہ جوتے انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ اس سے قبل چمڑے کے جوتوں کا ایک اور قدیم جوڑا بھی دریافت کیا گیا تھا، جسے برفانی آدمی اوٹسی کے جوتے کہا جاتا ہے۔ 3300 سال قبل مسیح سے تعلق رکھنے والے ان جوتوں کا تلوا بورے ریچھ کی کھال اور اوپری حصہ ہرن کی کھال سے بنایا گیا تھا، جبکہ فیتے درخت کی چھال سے بنائے گئے تھے۔ تاہم تخمیہ لگایا گیا کہ جوتوں کا استعمال اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ جدید دور کے محققین کے مطابق انسانی پیر کے انگوٹھے کے مقابلے میں باقی انگلیوں کے چھوٹے ہونے کا قدرتی عمل لگ بھگ 26,000 تا 40,000 سال پہلے شروع ہوا، جسے ماہرین چمڑے کے تنگ ہول نما جوتوں کے استعمال کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ قدیم زمانے کے جوتوں کی ساخت بہت سادہ ہوا کرتی تھی، بلکہ اگر انہیں جوتوں کی بجائے چمڑے کی تھیلیاں کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان کا اصل مقصد پیروں کو نوکیلے پتھروں، کانٹوں اور شدید موسمی اثرات سے بچانا تھا۔ شمالی امریکہ کے قدیم باشندے بھی اسی طرز کے جوتے پہنا کرتے تھے۔ تنگ فٹنگ اور نرم تلمے والے یہ جوتے عموماً جنگلی بھینسے کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ بہت سے موشقن جوتے موتیوں اور دیگر آرائشی اشیاء سے بھی سجائے جاتے تھے، تاہم یہ جوتے صرف سردیوں کے موسم میں پہنے جاتے تھے۔ برسات اور گرمیوں کے موسم میں باشندے ننگے پیر رہنا پسند کرتے تھے۔ سامعین محترم، یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ جوتوں کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔